ہم اپنے یوٹیوب چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تمہیں لگے کہ تمہارے لیے سب دروازے بند ہیں تو جان لینا کہ تمہارا اور یوسف علیہ السلام کا خدا ایک ہی ہے۔ دنیا کے تباہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ وہ لوگ نہیں جو برائی کرنے والے ہیں، بلکہ وہ لوگ ہیں جو خاموشی سے دیکھتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ جب تک تمہارے اندر شکر پیدا نہیں ہوتا تم تک رزق نہیں پہنچتا، اور جو اپنے رب پر یقین رکھتا ہے اس کی قسمت کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، تو جواب آیا جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے وہ یہ فکر ہی کہاں کرتے ہیں۔ ہم نے پڑھتے پڑھتے اپنی آدھی زندگی گزار دی اور کیا سیکھا؟ صرف ایک دوسرے کو نیچا دکھانا۔ دولت اس انسان کے پاس آتی ہے جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے، اپنے عمل پر نہیں، اور جو اپنی خواہش کو مار لیتا ہے وہ اپنی تقدیر کو جگا لیتا ہے۔ اپنی زندگی میں ہمیشہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو جن کے درمیان رہتے ہوئے تمہیں گناہ کرتے ہوئے شرم آئے، اور ایسے لوگوں سے پرہیز کرو جن کے درمیان تمہیں رہ کر نیکی کرتے ہوئے شرمندگی محسوس ہو۔ ہماری بدحالی کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم صرف مسلمان دکھنا چاہتے ہیں، مسلمان بننا نہیں چاہتے۔ جب تمہیں اللہ تعالیٰ عزت، دولت اور بلندی دینے لگتا ہے تو وہ پہلے تمہیں آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ زبان صرف 3 انچ لمبی ہوتی ہے، پھر بھی یہ 6 فٹ اونچے آدمی کو مار سکتی ہے۔ رشتے پودوں کی طرح ہوتے ہیں، جس طرح پانی نہ ملنے سے پودے مرجھا جاتے ہیں، اسی طرح پیار اور وقت نہ ملنے سے رشتے بھی مرجھا جاتے ہیں۔ جو انسان دولت آنے سے پہلے صبر سیکھ لیتا ہے وہ انسان دولت آنے کے بعد مغرور نہیں ہوتا۔ زندگی میں ہمارا سب سے بڑا غلط گمان یہی ہوتا ہے کہ ہماری جگہ کوئی نہیں لے سکتا، اور میں آج تک کسی ایسے مضبوط شخص سے نہیں ملا جس کا آسان ماضی ہو۔ تمہاری تنہائی دراصل تمہاری تربیت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں خود پیار کر رہا ہے۔ جب دنیا تمہیں نظر انداز کرے سمجھ لو اللہ تعالیٰ تم پر توجہ دے رہا ہے۔ محبت کا تو پتہ نہیں، مگر انسان نفرت دل سے کرتا ہے، اور زندگی کی الجھنیں شرارتوں کو ختم کر دیتی ہیں، لیکن انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ سمجھدار ہو گیا ہے۔ اس دنیا کا غم تمہارے دل میں اندھیرا پیدا کرتا ہے، جبکہ آخرت کی فکر تمہارے دل میں نور پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دینے سے پہلے آزماتا ہے تاکہ تم اس نعمت کے قابل بن سکو۔ یہ بالکل ممکن ہے کہ کافر کو کبھی مومن بننے کی توفیق مل جائے، فاسق پرہیزگاری اختیار کر لے، اور ان پڑھ کوشش کر کے اور محنت کر کے عالم بن جائے، لیکن ایک منافق انسان ہی بن جائے، یہ ممکن ہی نہیں۔ بے سکونی کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی پریشانیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ کی بجائے نالائق لوگوں کے سامنے کرتا ہے۔ ناکامی وہ دروازہ ہے جس کے پیچھے کامیابی چھپی ہوتی ہے، اور جو ٹوٹتا ہے وہی نرمی سیکھتا ہے، اور نرمی ہی نعمت کا راستہ ہے۔ لوگ جب غصے میں آپ سے بات کر رہے ہوں تو لوگوں کی باتوں کو غور سے سنو، کیونکہ ان کی اصل حقیقت تب ہی سامنے آتی ہے۔
آج کل کے دور میں پیسہ ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ کوئی دوست کوئی رشتہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، اور جس کو آپ سے بات کرنی ہوگی وہ آپ کے نکتے اور قومے کا بھی جواب دے گا۔ مشکلات کے اندر دولت چھپی ہے، کیونکہ مشکل انسان کو قیمتی بنا دیتی ہے، اور جب تمہارا دل روتا ہے تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ تمہارا نصیب لکھ رہا ہے۔ ہر خیریت پوچھنے والا تمہاری خیریت نہیں پوچھ رہا ہوتا، بلکہ وہ یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ تم کتنے پریشان ہو۔ انسان کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس وقت بہت ہے۔ اپنی زندگی میں لوگوں کے قصور معاف کر دیا کرو، کیونکہ یہاں ہر شخص امتحان میں ہے، اور امتحان میں غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ صبر کرنے والا انسان کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا، اس کا رب اس کی خاموشی سنتا ہے۔ جب تک تم زندہ ہو لوگ پیدا ہوتے رہیں گے اور مرتے رہیں گے۔ خوشخبری یہ ہے کہ اس دنیا میں مرنے والے تم آخری انسان ہوگے، کیونکہ تمہاری موت کے ساتھ یہ کائنات ختم کر دی جائے گی۔ وقت ہمیشہ ایک طرح کا نہیں رہتا، یہ بہت ہی غیر محسوس طریقے سے آپ کے چاہنے والوں کو بدل دیتا ہے، اور آپ کو حیرت زدہ چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ جب تمہارے اندر برداشت آ جائے تو سمجھ لو کہ رزق تمہاری طرف چل پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو اچانک نہیں نوازتا، وہ پہلے دل کو خالص بناتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ اپنا موقف واضح رکھیں، تاکہ دشمن کو دشمنی کرنے میں اور دوست کو دوستی کرنے میں آسانی رہے۔ تمہاری والدہ کو تمہارا دل بنانے کے لیے 9 مہینے لگے، اس لیے کسی کو بھی اس بات کی اجازت مت دو کہ وہ تمہارے دل کو 9 سیکنڈ میں توڑ دے۔ جتنا تم صبر کرو گے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ تمہیں عطا کرے گا۔ صبر کا وقت ہی دراصل امتحان کا وقت ہوتا ہے، اور ہر امتحان کے بعد انعام ہوتا ہے۔ تمہاری زندگی میں جب تکلیفیں آئیں تو سمجھ لو کہ تمہارے دروازے پر نعمت دستک دے رہی ہے۔ اس دنیا میں لوگ ہمیشہ اپنی مرضی کے مطابق سوچتے ہیں، اس لیے لوگوں کو زیادہ وضاحتیں دینے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں۔ صبر کرنے والے انسان کو دولت آنے سے پہلے یہ 3 تکلیفیں ضرور ملتی ہیں۔ نمبر 1، تنہائی کی تکلیف۔ جب اللہ تعالیٰ تمہیں بلندی دینا چاہتا ہے تو تمہیں سب سے الگ کر دیتا ہے، دوست، رشتے اور محفلیں سب دور ہو جاتی ہیں۔ نمبر 2، صبر کی آزمائش۔ صبر وہ دروازہ ہے جہاں سے رحمت داخل ہوتی ہے۔ اور نمبر 3، ناکامیوں کا سامنا۔ ناکامی دراصل انجام نہیں بلکہ آغاز ہے۔ ناکامی وہ استاد ہے جو انسان کو سکھاتی ہے کہ کامیابی کی قدر کیسے کرنی ہے۔ کچھ حادثے انسان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں، لیکن انسان کو وقتی سمجھ نہیں آتی۔ کچھ وقت گزر جانے کے بعد سمجھ آتی ہے کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ میرے حق میں بہتر تھا۔ اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں لمبے عرصے تک دکھی، پریشان یا اداس رہتا ہے تو وہ انسان خوش رہنا بھول جاتا ہے۔ جو انسان آپ کو ان 2 کاموں سے زبردستی روکے تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ کا چھپا ہوا دشمن ہے۔ ایک وہ جو آپ کو نماز سے روکے، اور دوسرا وہ جو آپ کو کاروبار سے روکے۔
جب تم اپنی کمزوری میں اللہ تعالیٰ کو پکارو تو یاد رکھو وہ تمہیں طاقت دینے والا ہے۔ دولت دل میں نہیں نیت میں چھپی ہے۔ نیت خالص ہو تو رزق خود آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دیر سے دیتا ہے تاکہ تم سیکھ لو کہ اصل دولت صبر ہے۔